بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آزاد کشمیر نہیں بلکہ آزاد ہندوستان۔ مجھے معلوم ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو اس عنوان کو سن کر ہی ہنسے ہوں گے، مجھے جاہل کہا ہوگا، کتنے غصے میں آئے ہوں گے۔ اسی قبیل کے لوگ اس دن بھی میرے جیسے لوگوں کی سوچ پر کھلکھلا کر ہنسے تھے جب 7 اکتوبر 2001 کو کسی عفریت کی طرح دندناتا ہوا امریکہ اپنے ساتھ 48 ترقی یافتہ ممالک کی ٹیکنالوجی اور افرادی قوت کے ساتھ افغانستان جیسے پسماندہ ملک پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس وقت میرے جیسے دقیانوس ماضی پرست معروضی حالات سے بے خبر یہ کہتے تھے کہ اس کائنات کا ایک حقیقی فرمانروا ہے جو فتح سے ہمکنار کرتا ہے، لیکن اس کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ اس کی ذات پر مکمل بھروسہ کیا جائے۔ کوئی قوم جو صرف اپنے دست و بازو، اسلحہ و بارود، شاندار ٹریننگ، عسکری نصب و ضبط اور جدید ٹیکنالوجی پر کامل بھروسہ کر کے میدان میں اترتی ہے اور صرف تسلی کے لیے اللہ کو بھی شریک کرنے کے لیے دعا کرتی ہے تو اسے اس کا مال و اسباب کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اس کے مال و اسباب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کا واضح حکم ہے کہ نکلو اللہ کے راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل۔ آج 18 سال کے بعد وہ تمام تبصرہ نگار اور دفاعی تجزیہ نگار منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، لیکن گواہ رہیے آج کا یہ دن اس خطے کا کشمیر موجودہ متحدہ بھارت اور ملت اسلامیہ کی واحد ایٹمی قوت پاکستان کے کشمیری اب جس توکل سے بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا ہر مجاہد اپنے لیے جذبے کی تحریک صرف افغان طالبان کی فتح سے لے رہا ہے۔ یہ آغاز برہان وانی اور ذاکر موسیٰ کی شہادت اور ان کے ساتھیوں کے جہاد سے ہو چکا ہے۔ اب یہ جنگ صرف کشمیر کی آزادی تک نہیں رکے گی، یہ بھارت میں بسنے والے 30 کروڑ مظلوم مسلمانوں کی آزادی اور اس خطے پر اللہ کی مکمل حاکمیت کے پرچم کے لہرانے تک چلے گی۔ یہ کوئی خواب نہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو صرف اس پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے جو اس خطے سے فتح کی علامت کی طرح وابستہ ہے۔ میرے ان دوستوں کی تسلی کے لیے جو میری گفتگو کو اس وقت نسیم حجازی کا ناول سمجھ رہے ہوں گے، تھوڑی دیر معروضی حالات میں کشمیر کی موجودہ صورتحال کو پرکھتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو میرے ان دوستوں کی طرف رکھ دیتے ہیں۔ عمران خان کے دورہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس راز کو افشا کرنے کے بعد کہ مودی نے اسے ثالثی کی درخواست کی ہے، یہ اچانک کشمیر کا محاذ اتنا گرم کیسے ہو گیا؟ سب سے پہلے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ شروع ہوئی، پھر وادی میں ایک بڑے آپریشن کی تیاری شروع ہو گئی، تمام لاؤ لشکر اسلحہ و بارود پہنچا دیا گیا، خوف زدہ کرنے کے لیے کلسٹر بم پھینکے گئے، چاروں جانب دستے مارچ کرنے لگے، سیاحوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، امرناتھ یاترا والوں کو بھی وادی چھوڑنے کا سندیش دیا گیا، صدارتی حکم نامے سے آرٹیکل 370 ختم کر دیا گیا۔ اب لوک سبھا میں امیت شاہ نے وہ بل بھی پیش کر دیا جس کے تحت آرٹیکل 35A بھی ختم ہو جائے گا۔ کشمیر ایک ایسا خطہ بن جائے گا جس میں ہر کوئی جا کر آباد ہو سکے، اور یہ ہو چکا ہے۔ مقصد وہی ہے جس طرح اسرائیل نے یہودیوں کو یروشلم میں آباد کر کے فلسطینیوں کو بے دخل کیا تھا، ویسے ہی اب کشمیر میں بزور طاقت کیا جائے گا، لیکن یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں۔ عالمی سطح پر اس وقت 1920 کی عرب دنیا خلافت عثمانیہ کی ذلت امیز شکست کے بعد قومی اور قبائلی ریاستوں میں منقسم ہونے کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور فرانس کے تسلط میں بھی تھی۔ آج 2019 کی عالمی سطح بالکل مختلف ہے، وہ یہ کہ طالبان کی افغانستان میں فتح نے اس خطے کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔
امریکہ کی 18 سالہ جنگ میں سرمایہ اور ٹیکنالوجی دونوں کی شکست ہوئی ہے۔ بھارت کی بھی 18 سالہ افغان حکمت عملی بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ڈوبنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذلیل اور رسوا کر کے کان سے پکڑ کر افغانستان اور اس کے معاملات سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ کہاں 2001 میں اس نے پورے خطے پر مکمل کنٹرول کا خواب دیکھا تھا، اور کہاں اب یہ خطرہ کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے اور طالبان کے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد دنیا بھر کے جہادیوں کا اگلا ٹھکانہ کشمیر ہوگا۔ جب یہ لوگ کشمیر میں داخل ہوں گے تو اس شوق و ولولے کے ساتھ ہوں گے کہ وہ ابھی ایک عالمی طاقت اور اس کے 48 حواریوں یعنی نیٹو کو افغانستان میں شکست دے کر آئے ہیں۔ دنیا بھر کے جہادی جن احادیث سے اپنے لیے رہنمائی لیتے ہیں وہ کشمیر کا فتح کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ جہاد ہند کی بشارتوں والی فتح کے تذکرے سے معمور ہے۔ کشمیر میں جہادیوں کا داخل ہونا جو بھارت کی 7,516 کلومیٹر لمبے سمندری ساحل کی موجودگی میں اس قدر آسان ہے کہ طاقتور ترین فوج بھی اسے نہیں روک سکتی۔ اگر یہ وہاں داخل ہو گئے تو پھر ان کی منزل کشمیر کی آزادی نہیں بلکہ جہاد ہند ہو گئے۔ ایسی صورت میں یہ جنگ بھارت کے لیے کہ ہر شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اسرائیل کے ارد گرد مصر، سعودی عرب، اردن، شام، لبنان، عراق اور خلیجی ریاستوں میں مسلمانوں کی کل آبادی 20 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ اکیلے بھارت میں 25 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ یہ ایسے مسلمان ہیں جو گزشتہ دہائیوں سے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر جگہ خوف میں زندہ ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے 20 کروڑ مسلمانوں پر کم از کم 10 حکومتیں ہیں جو جہادیوں کے کنٹرول کرنے کے لیے امریکی مفادات پر عمل پیرا ہیں، جبکہ بھارت تو اس وقت 18 ریاستوں میں خانہ جنگی سے نمبردازماں ہے۔ ان 25 کروڑ مسلمانوں میں سے چند ہزار بھی کشمیر کے جہاد میں شامل ہو گئے تو بھارت ایک ایسا ملک بن جائے گا جہاں آسام سے لے کر پلوامہ تک ہر محلہ آگ و خون میں نہلا رہا ہوگا۔ اس منظر نامے پر اسی دن سے بھارت میں غور شروع ہو گیا تھا جب 3 سال پہلے کشمیریوں کے ساتھ شہید ہونے والوں میں کیرالہ کے نوجوان بھی شامل تھے۔ پوری انتظامیہ خوف میں ڈوب گئی تھی۔ یہ جو اچانک اس محاذ پر گرم جوشی آئی ہے، یہ ایک عالمی طے شدہ پلان کا حصہ ہے۔ جس طرح 2018 کے اگست میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ طالبان پر مکمل قوت سے آخری بار حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے، اور پھر دنیا کے سب سے بڑے غیر ایٹمی بم سمیت سب کچھ استعمال کیا گیا، لیکن نتیجہ الٹ نکلا۔ ویسے ہی بھارت کو کہا گیا کہ طالبان امریکہ معاہدہ ہونے سے پہلے جس طرح ممکن ہو کشمیر کی تحریک کو دبا دے۔ عالمی تبصرے یہ ہیں کہ ایسی مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے، کیونکہ اس ایکشن کے بعد کشمیریوں کی آپس میں تھوڑی بہت تقسیم بھی ختم ہو جائے گی۔ اس جہاد کی آگ بھارت میں پھیلنے کا بھی خطرہ ہے۔ ایسے میں وہی الزام جو امریکہ لگاتا ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کی مدد سے ہو رہا ہے، ویسا ہی الزام لگا کہ پاکستان سے لائن آف کنٹرول پر جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس ایٹمی فلیش پوائنٹ کا بہانہ بنا کر اقوام متحدہ اور عالمی برادری اس میں کودے گی، جس کا آخری منظر وہ ہوگا جس کا اشارہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے کہ وہ ثالثی کرنے کو تیار ہے۔ اس ثالثی کا بنیادی مقصد صرف ایک ہوگا کہ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو ایک عام قومی آزادی کی جنگ سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ اسے ویتنام اور انگولا کی طرح قوم پرستی اور خطے کی آزادی تسلیم کر کے مسئلہ حل کیا جائے۔ اس معاملے میں دونوں جانب سے پس پردہ بہت کام ہو چکا ہے، کافی حد تک حل بھی تجویز ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور چین کے لیے گلگت بلتستان اہم ہے کیونکہ سی پیک وہاں سے گزرتی ہے، یہ پاکستان کو دے دیا جائے۔ لداخ میں بدھ آبادی ہے اور یہ چین اور بھارت کے درمیان بہترین بفر زون بن سکتا ہے، اسے نیم خود مختاری دے دی جائے۔ سوال وادی اور جموں پر آئے گا۔ اس علاقے کو کچھ سالوں کے لیے اقوام متحدہ کی نگرانی اور دونوں ملکوں کی مشترکہ کمان کے تحت ایک سیاسی خطے کا درجہ دے دیا جائے گا، اور پھر 10 سال بعد اگر رائے شماری کرائی جائے گی تو اس وقت تک کشمیری ایک عالمی سیاحتی مرکز کی تمام خرابیوں کے عادی ہو چکے ہوں گے۔
ایسے میں نتیجہ یقیناً مختلف ہی نکلے گا۔ یہ ہے وہ عالمی طاقتوں کا خواب جو اب کشمیریوں کے خون سے تحریر کیا جا رہا ہے، لیکن ایسے ہی خواب افغانستان میں بھی دیکھا گیا تھا۔ امریکی ڈالروں کی برمار، نائٹ لائف اور کلبوں کی زندگی، تاش اور معیار زندگی کی بلندی بھی افغان طالبان کے خلاف نفرت پیدا نہ کر سکی، نہ ہی انہیں شکست دے سکی۔ اس لیے کوئی کچھ تعبیر کرے، میرے لیے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت اہم ہے کہ خراسان یعنی افغانستان ہے، یہاں سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور ایلیا یعنی بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے۔ آج وہ کالے جھنڈے افغانستان میں سربلند ہو چکے ہیں۔ اب وہی حکمت عملی کشمیر میں اپنائی جائے گی، اور یہاں بھی میرے آقا کی بشارت موجود ہے۔ جب تم ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے۔ کتاب الفتن، ہم اس مارکے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ابھی افغانستان کی طرح 18 سال چلتا ہے یا زیادہ یا پھر کم، لیکن فتح کی بشارت موجود ہے۔ صرف کشمیر کی فتح نہیں، آزاد ہندوستان کی بشارت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔